بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح اذا کے معنی ہے جب، جاء آئے، اذا جاء جب آئے، نصر کے معنی ہے مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، والفتح واو کے معنی اور، فتح سے مراد فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ واو کے معنی اور، رأیت آپ دیکھ لیں، وَرَأَيْتَ کس کو؟ الناس لوگوں کو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ آپ دیکھ لیں لوگوں کو، کس حال میں؟ فرمایا يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ کے معنی داخل ہو رہے ہیں، کس چیز میں؟ فی دین اللہ، فی کے معنی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فی دین اللہ اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کس طرح قبول کر رہے ہیں؟ اکا دکا، ایک ایک نہیں، کہا افواجن، فوج در فوج، جماعت در جماعت، غول کے غول، پوری جماعتیں، پورے خاندان، پورے گھرانے ایک ساتھ آ کر ایک ہی مجلس میں سب اسلام قبول کر رہے تھے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیں، فتح مکہ ہو جائے اور بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں فوج در فوج، تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ فرمایا فسبح، فا کے معنی تو، فسبح سبح کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، تو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ فسبح بحمد ربک، با کے معنی ہے ساتھ، فسبح بحمد ربک اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ حمد کے معنی اللہ کی تعریف بیان کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ادا کریں، واستغفرہ اور استغفار کریں، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ انہ بے شک وہ، یقیناً وہ کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ، کان توابا بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تواب کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں، ان سے مراد کثرت سے توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے کثرت سے۔ لیکن یہاں پر توابہ جو آیا سورہ نصر میں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آیا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر جب تواب بولا جائے گا تو اس سے مراد کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، یعنی کثرت سے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ ہے سورہ نصر جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی۔ فتح مکہ کا واقعہ کیا ہے؟ فتح مکہ کا واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے ایک اہم واقعہ جو پیش آیا وہ ہے صلح الحدیبیہ، اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ صلح الحدیبیہ کا واقعہ کیا ہے؟ سن 6 ہجری میں، ہجرت کے بعد 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں احرام پہنے ہوئے ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے،
ہم نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، سعی کی، عمرہ کیا، اور پھر میرے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور بعض لوگوں نے کتروائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن 6 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی عجیب خواب دیکھتے تو فوراً فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اس کو بیان فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کے مجلس میں بیان کیا تو بہت خوش ہو گئے صحابہ کہ بہت اچھی بشارت اس خواب میں دی جا رہی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر کفار قریش نے مجبور کیا تھا، اس خواب میں آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو دوبارہ وہاں جانا نصیب ہوگا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت اور عمرہ کرنا نصیب ہوگا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے تھے وہ وحی ہوتی تھی، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خواب کے ذریعے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے وہ اپنی تیاری کر لے، سواری وغیرہ کا انتظام کر لے، سفر کے لیے توشہ وغیرہ لے لے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آنے کے لیے میقات ہے، وہاں پر آپ نے احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں قلادے ڈال دو۔ قلادے یعنی ایک قسم کا ہار ان کو پہنایا جاتا تھا، جو اس زمانے میں یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں شکرانے کے طور پر ذبح کیا جائے گا، اور جو قافلہ اس قربانی کے جانور کو لے کر جا رہا ہے اس کا ارادہ مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ یا حج کرنے کا ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، کوئی قتال وغیرہ کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو قافلہ ہوتا تھا اس زمانے میں، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی قبائل عرب اس سے تعرض نہیں کرتے تھے، یعنی اس قافلے کو سلامتی کے ساتھ گزرنے دیتے تھے کہ بھئی ان کو مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا ہے، کسی سے لڑنے کے غرض سے یہ لوگ نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ قلادہ پہنانا اس کی نشانی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مدینہ منورہ میں مقرر کیا تھا، اور آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ہتھیار کے طور پر صرف تلواریں لی تھیں۔ ہر شخص کے پاس اپنی تلوار تھی اور کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے آگے بڑھ کر پھر ایک بنو خزاعہ کے ایک صحابی کو آگے بھیجا کہ تم ذرا آگے جلدی سے مکہ مکرمہ کے اطراف میں قریش کی خبر اور ان کے احوال معلوم کر لو کہ وہ اس وقت کیا ارادے رکھتے ہیں۔ تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عسفان میں آ کر ملے۔ عسفان مکہ مکرمہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے۔ وہاں پر آ کر ان صحابی نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ تو یہاں سے عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں اور وہاں پر قریش آپ کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ آپ کو بالکل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا ہے، سفر جاری رکھنا ہے؟ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ بھئی ہم تو عمرے کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، کوئی بھی ہمارے راستے میں حائل بنے گا، ہم کو روکے گا، اس سے ہم مقابلہ کریں گے۔
اور بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ قریش نے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو قبائل عرب بسے ہوئے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا ہے اپنی مضبوطی کے لیے یا اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی مدد طلب کی ہے، جن کو احابیش بولتے تھے اس زمانے میں۔ احابیش یہ متفرق قبائل کے لوگ تھے جو ہر وقت تیار ہو جاتے تھے، کوئی بھی ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اپنے ایسا کریں کہ یہ جو احابیش اطراف مکہ سے قریش کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے علاقوں میں جا کر حملہ کر دیں۔ جب ان کو اطلاع ہوگی کہ ہمارے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا تو وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر بھاگیں گے، اور اس طرح سے قریش کا پلہ کمزور پڑ جائے گا اور وہ پھر ہمارے مقابلے میں یا ہم کو روکنے کی نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف عمرے کی نیت سے اور غرض سے نکلے ہیں، جو بھی آئے گا اس سے ہم مصالحت اور مفاہمت کی بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے مطابق اپنا سفر جاری رکھا، اور آگے جب بڑھے تو ایک اور صحابی نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن الولید کے ساتھ 200 سواروں کو ایک جگہ آتی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے جو راستہ شاہ راہ جس کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف جانے والا، وہاں پر ایک جگہ پر قراع الغمیم میں خالد بن ولید کے ساتھ 200 سواروں کا ایک دستہ آپ کے مقابلے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ ہم کو خالد کے ساتھ لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، ہم اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور دائیں طرف مڑ گئے، اور یہ دائیں طرف جو راستہ جاتا تھا وہ جدے کی طرف نکلتا تھا یا جدے کے راستے کی طرف نکلتا تھا۔ راستے میں ایک مشہور پہاڑی آتی تھی اس زمانے میں، آج بھی مشہور ہے، ثنیۃ المرار، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ یہ راستہ بہت پہاڑوں کے اور وادیوں کے درمیان سے گزرتا تھا، بہت دشوار راستہ تھا، اکثر لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مجھے ابھی کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم مدینہ منورہ سے صرف عمرے کی نیت سے نکلے ہیں۔ تو ثنیۃ المرار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے، اور پھر آگے ایک چشمہ مشہور تھا اس زمانے جس کو حدیبیہ کہا جاتا تھا، وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ بس اب رک جاؤ یہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے۔ قریش کو اطلاع ملی، خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ انہوں نے راستہ بدل دیا ہے تو جلدی سے دوڑ کر وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش کو جا کر اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کون سے راستے سے تم پر اچانک حملہ کریں گے، کیونکہ جو عام راستہ ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ تو قریش نے مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے بھیجے یا اپنے مخبر اور جاسوس بھیجے کہ بھئی کس طرف کا رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نمائندہ اپنی طرف سے بھیجا، بدیل بن ورقہ، جو بنو خزاعہ کے ایک شخص تھے۔ ان کو قریش نے بھیجا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں کہ آپ کس غرض سے یہاں پر آنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری بات سمجھائی کہ بھئی ہم تو آپ جیسا دیکھ رہے ہو کہ ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھو یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی گردنوں میں قلادے لٹک رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور اگر قریش میرے ساتھ کوئی مصالحت اور مفاہمت کرنے پر تیار ہو جائے گی تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں۔ اصل میں سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا تھا، غزوۃ الخندق،
جس میں قریش نے 10,000 کے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا تھا. تو اس کا بھی ایک غیظ اور غضب ان کے دلوں میں تھا کہ ہم اس وقت ناکام لوٹے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اس وجہ سے وہ روکنا چاہتے تھے. بدیل ابن ورقہ نے پوری بات سنی اور کہا ٹھیک ہے، میں قریش کو جا کر آپ کا یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں. کچھ وقفے کے بعد ایک دوسرے نمائندے قریش کی طرف سے آئے، حلیس ابن علقمہ، جو بنو کنانہ قبیلے سے تھے. وہ آئے، انہوں نے بھی بات چیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہی بات رکھی کہ بھی میں عمرے کی غرض سے آیا ہوں، مجھے کوئی لڑنے جھگڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے بھی جا کر قریش کو بات پہنچائی. کچھ وقفے کے بعد ایک تیسرے آئے نمائندے قریش کی طرف سے، عروۃ بن مسعود ثقفی. یہ اصل طائف کے تھے لیکن کسی کام کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو قریش نے غنیمت سمجھا کہ بھئی ان کو بھی بھیجیں، دیکھیں کیا بات ہے، ہو سکتا ہے یہ بات کرے اور اصل مقصد ہمیں معلوم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہ بار بار ایک ایک نمائندہ آ رہا ہے اور ہر ایک کو پوری بات سمجھانا، پتہ نہیں لوگ وہاں جا کر کیا اطلاع دیتے ہیں میری طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور کہا کہ مناسب یہ ہے کہ میری طرف سے میں ایک سفیر بھیجوں، ایک صحابی کو میری طرف سے بھیجوں تاکہ وہ پوری بات قریش کے سامنے رکھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اس کام کے لیے. ان کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اس زمانے کا یہ قانون تھا کہ جو بھی سفیر ہوتا تھا اس کو تکلیف یا کسی قسم کی کوئی یعنی اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا جاتا، امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اس کو اپنی جگہ پر پہنچایا جاتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش کے سرداروں کے سامنے بیٹھ کر پوری بات رکھی. تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنی دیر میں آپ طواف کر لو، آ گئے ہو مکہ مکرمہ تو آپ طواف بھی کر لو. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیں گے میں طواف نہیں کروں گا. تو کہا کہ تو آپ کو تھوڑی دیر رکنا پڑے گا جب تک کہ ہم مشورہ کر لیں. اصل میں وہ کسی متفقہ رائے پر مجتمع نہیں ہو رہے تھے. قریش آپس میں بہت اختلاف ہو رہا تھا کہ کیا کرنا. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم کسی بھی مصالحت اور مفاہمت پر راضی نہیں ہوں گے، ہم کو تو مقابلہ ہی کرنا ہے اور ہمارا بدلہ چکانا ہے ان سے. اور بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی جب وہ پیشکش کر رہے ہیں مصالحت اور مفاہمت کی، ویسے بھی اتنے سالوں سے لڑ کر ہم تھک چکے ہیں تو کیوں نہ ہم مصالحت کر لیں. یہ مشوروں میں بہت زیادہ دیر ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹنے میں کافی تاخیر ہو گئی. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے شہید کر دیا ہے. تو یہ سن کر صحابہ کرام کے اندر ایک قسم کا جوش پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیں گے، ان کا بدلہ ضرور قریش سے لیں گے اور ہم جم کر لڑیں گے اور کوئی بھی شخص میدان جنگ چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر بھاگے گا نہیں. اس کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تمام صحابہ نے لی کہ ہم جم کر لڑیں گے آپ کے ساتھ. یہ ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. بیعت الرضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کی طرف سے راضی ہونے کا اعلان کیا تھا، اس لیے بیعت الرضوان کہتے ہیں، یعنی ایسی بیعت جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. جب یہ بیعت کی اطلاع قریش کو ملی تو وہ گھبرا گئے. تب اب تو ان لوگوں کا قتال کا پکا ارادہ ہو گیا ہے، جنگ کرنے کا، اور ہمارے پاس اتنی تیاری
ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی نہیں ہے. تو انہوں نے جلدی سے ایک نمائندہ آخری بھیجا جن کا نام تھا سہیل ابن عمرو. بعد میں اسلام لے آئے تھے یہ. سہیل ابن عمرو عامری، بنو عامر کے تھے یہ، اور یہ بڑے فصیح تھے اور خطیب العرب کہا جاتا تھا ان کو. خاص کر قریش میں جب خطبہ دینے کی نوبت آتی تو انہی کو اس کے لیے منتخب کیا جاتا تھا. یہ غزوہ بدر میں قیدی کے طور پر پکڑائے گئے تھے اور اس وقت چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر. اس وقت یہ نمائندہ بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کا نام تھا سہیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہل امرکم، کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا. اس لیے کہ سہیل کے معنی ہے آسانی، سہولت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فالی لی کہ انشاءاللہ اب یہ آ رہے ہیں تو معاملہ یہاں پر ٹھنڈا پڑ جائے گا اور انشاءاللہ آگے خیر ہی ہے. وہ آئے، ان کے ساتھ بھی پوری بات ہوئی اور انہوں نے آ کر مصالحت اور مفاہمت کی بات کی کہ ٹھیک ہے، قریش کی طرف سے بھی مصالحت اور مفاہمت کی ہی بات ہوگی، اس لیے اب ہم ایک صلح نامہ لکھ لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے کہا. تو اس صلح نامے میں چند دفعات تھے، اس کے چند بند تھے. سب سے پہلا دفعہ یہ تھا کہ اس سال تو آپ کو بغیر عمرے کے لوٹنا ہوگا مدینہ منورہ، اور آئندہ سال آپ انہی دنوں میں، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، آئندہ سال ذی القعدہ کے مہینے میں آپ تشریف لائیے اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیجئے، عمرہ کر کر آپ چلے جائیے. آئندہ سال، یہ سال نہیں. سب سے پہلا یہ صلح نامے میں پہلا دفعہ. دوسرا یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی، کسی قسم کی کوئی جنگ لڑائی ہمارے درمیان نہیں رہے گی، مصالحت. اور ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ اس 10 سال کے دوران جو بھی قبیلہ آپ کے عہد و پیمان میں، آپ کے حلف میں داخل ہونا چاہے، یعنی آپ کے ساتھ مصالحت اور مفاہمت اور دوستی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی، اور جو قبیلہ ہمارے حلف میں اور ہمارے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہوگی. تو یہ دفعہ جو تھا اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ کے اطراف میں 2 بڑے قبیلے رہتے تھے. ایک کا نام تھا خزاعہ اور ایک کا نام تھا بکر. یہ دونوں قبیلوں کے درمیان جاہلیت کے زمانے سے بہت ساری دشمنیاں تھیں، آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ بھئی یہ دفعہ طے ہوا ہے اور یہ مصالحت نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و قریش کے درمیان طے ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ جو ان کے حلف میں اور ان کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے اس کو اجازت ہے، تو بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے حلف میں آ گئے. اور اس طرح سے ان کو ایک دوسرے کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ جیسے قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی، ہمارے درمیان بھی انشاءاللہ پورا امن و اطمینان اور سکون کا ماحول رہے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے اپنے جانور جو لے کر آئے اس کی قربانی کرو، احرام کھول دو، اور ہم یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ کی طرف واپس ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. آئندہ سال وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی سن 7 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور عمرہ کیا، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. عمرۃ القضاء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو عمرہ چھوٹ گیا تھا صلح الحدیبیہ کے سال میں، اس کی یہ قضا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، 3 دن آپ نے قیام کیا اور واپس ہو گئے. یہ جو مصالحت ہوئی تھی وہ تقریباً اور 1 سال کے لیے باقی رہی. عمرۃ القضاء 7ویں سال میں ہوئی
8ویں سال کے رمضان سے پہلے ایک حادثہ پیش آیا جس میں قریش نے بد عہدی کی اور یہ عہد نامہ جو طے ہوا تھا اس کو توڑ دیا. اور ہوا یہ کہ یہ دو جو قبیلے تھے بنو خزاعہ اور بنو بکر، جن کے آپس میں پرانی دشمنیاں تھی، اس میں بنو بکر جو تھے نا ان کی نیتوں میں بگاڑ تھا. انہوں نے سوچا کہ اب بنو خزاعہ ہماری طرف سے معمول اور محفوظ ہو گئے، اس لیے ہم اب اپنا بدلہ اچانک ان سے لے لیں، غفلت میں ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور اپنا بدلہ چکا لیں گے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک مرتبہ بنو خزاعہ کے چند لوگ حرم کے حدود پر رات کے وقت پڑاؤ ڈال کر ٹھہرے ہوئے تھے. کسی سفر سے واپسی ہو رہی تھی ان کی اور وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو ایک شخص جو بنو بکر کا تھا، جس کا نام تھا نوفل ابن معاویہ، نوفل ابن معاویہ یہ شخص بنو بکر کا تھا. اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور قریش سے جا کر بات کی کہ بھئی مجھے ان سے بدلہ لینا ہے پرانا، تو تم ہماری مدد کرو. قریش نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کی ہے، اور مصالحت میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو بھی آپ کے ساتھ حلیف بنے گا، یعنی آپ کے عہد اور پیمان میں داخل ہوگا، اس کی حمایت کرنا ضروری ہے. جو قریش کا حلیف بنے گا قریش اس کی حمایت کرے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حمایت کرنا اور ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا ضروری ہوگا. تو یہ تو ہم نے عہد کر رکھا ہے. وہ لوگوں نے کہا کہ ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت، یعنی تمہارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو ہتھیار چاہیے، تم ہم کو ہتھیار فراہم کر دو، بس اتنا کافی ہے. تو قریش نے ہتھیار دیے ان کو اور کہا کہ کام کرو، چند ہمارے غلاموں کو بھی لے جاؤ، رات کا وقت ہے، کوئی جان نہیں سکے گا کہ کس نے حملہ کیا رات کے اندھیرے میں، تو ان کو بھی لے جاؤ تمہارے ساتھ، تمہاری مدد کریں گے. تو اس طرح سے چند لوگ نوفل ابن معاویہ کے ساتھ آئے اور انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا جبکہ وہ رات کے وقت آرام کر رہے تھے، اور ان کے چند لوگوں کو قتل کر دیا. جو لوگ بچے تھے وہ بھاگ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور ان بچنے والوں میں ایک شخص تھے عمرو بن سالم خزاعی. وہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کیا کہ دیکھو قریش نے ایسا کیا، ہمارے ساتھ بد عہدی کی، جو مصالحت نامہ طے ہوا تھا اس کے خلاف کیا، اور ان کی ہتھیاروں سے مدد کی، اور یہ کھلی اس کے خلاف یعنی بد عہدی کہلائے گی، عہد شکنی. پھر کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد بدیل ابن ورقہ خزاعی وہ بھی مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے بھی پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے یہ طے کر لیا کہ اب تو ہم کو مکہ مکرمہ کی طرف فوج کشی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی بد عہدی کی قریش نے. ادھر قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا انجام بہت برا ہونے کا ہے، اور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی کارروائی ہمارے خلاف کریں گے. تو انہوں نے جلدی سے اپنا ایک نمائندہ اس مصالحت نامے کو پکا کرنے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، اور وہ تھے ابو سفیان ابن حرب. ان کو بھیجا کہ آپ جلدی سے مدینہ منورہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ اس مصالحت نامے کو باقی رکھیں، اور ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بالکل التفات نہیں کیا، بلکہ چہرے انور پھرا دیا، اعراض کیا، کوئی بات ان کی نہیں سنی. وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی اعراض کیا، کوئی بات نہیں سنی، کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ ابو سفیان اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا.
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی نہ کہہ دیا، البتہ انہوں نے تھوڑی گفتگو ان کے ساتھ کی اور کہا کہ دیکھو اس معاملے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کی تو میں تمہاری طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو باتوں میں سے ایک بات پر قریش راضی ہو جائیں تو یہ مصالحت نامہ باقی رہے گا، یا تو ان مقتولین کا دیا یعنی خون بہا ادا کریں، یا پھر وہ اوباش قسم کے لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی ہے اور غفلت میں بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے بدلہ چکا لیں گے۔ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم بدلہ لے لیں گے۔ ان دونوں میں سے کسی چیز پر تم راضی ہو جاؤ، دونوں میں سے ایک بات اختیار کرو، یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ قریش ان دونوں پیشکشوں کو رد کرے گی اور وہ اپنی اکڑ ہی دکھائے گی اور مقابلے کے لیے ہی راضی ہو جائے گی، اور ہوا یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مکہ مکرمہ کی طرف فوج کشی کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن مسلمانوں کو تاکید کی کہ بھئی اس کی خبر قریش تک نہ پہنچے، آپس میں مدینہ منورہ میں اور اطراف مدینہ میں تم لوگ تیاری کرو، لیکن اس معاملے کو پورا رازداری میں رکھنا، کسی بھی طرح سے قریش کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم اخف عنا وعن عیون قریش خبرنا حتی نبغتہم فی بلادہا۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری خبر قریش اور اس کے جاسوسوں سے روک دے، ان تک یہ بات نہ پہنچے، یہاں تک کہ ہم اچانک ان کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو قریش سے یا قریش کو اطلاع ہونے نہیں دی، لیکن ایک صحابی مدینہ منورہ میں تھے جن کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتعہ۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع تھی قریش کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب مکہ مکرمہ کی طرف لشکر لے کر جانے والے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک عورت اس راز کو فاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلی ہے اور اس کے ساتھ ایک خط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت مقداد ابن الاسود اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان 4 کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے تم روضہ خاک پہنچو، ایک جگہ آتی ہے راستے میں، وہاں پہنچو، وہاں پر تم کو ایک عورت ہودج نشین، یعنی اس زمانے میں عورتیں جب سفر کرتی تھی تو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا یا ایک پالکی جیسی رکھی جاتی تھی، اس کے اندر وہ پردہ نشین عورتیں سفر کرتی تھیں۔ تو ایسی عورت ہودج میں سفر کرنے والی تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو یہ 4 صحابہ تیز رفتار گھوڑے لے کر روانہ ہوئے اور اس عورت کے پہنچنے سے پہلے روضہ خاک پہنچ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس طرح کی عورت پہنچی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہی عورت ہوگی۔ تو اس کو پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی بھی خط نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری پالکی جو ہے اس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے ہودج کی پوری تلاشی لی، وہاں پر خط نہیں ملا۔ تو کہا کہ دیکھو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی، سچی بات ہے۔
تو یا تو تم سیدھے سیدھے خط ہم کو دے دو، ورنہ ہم تمہارے بدن کے کپڑے بھی اتار دیں گے تلاشی لینے کے غرض سے۔ وہ گھبرا گئی بیچاری کہ بھئی یہ تو اپنے ارادوں میں بہت پکے ہیں اور ان کو صحیح اطلاع مل گئی کہ میرے ساتھ خط ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ادھر کی طرف ذرا اپنا چہرہ گھما دو۔ پھر اس نے اپنی چوٹی کے اندر سے وہ خط نکالا اور ان کو دے دیا۔ وہ صحابہ فوراً خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا حاطب ابن ابی بلدعہ کی طرف سے قریش کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کو لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور خدا کے قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی آئیں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، اس لیے تم اپنا بندوبست کر لو۔ یہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو پوری اطلاع ہے، یہ تو بہت بڑی خیانت ہے۔ تو حاطب کو بلایا کہ بھئی یہ کیا حرکت تم نے کی؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر سچا اور پکا ایمان رکھتا ہوں، میرا دل ایمان سے بالکل مطمئن ہے، میں اپنے ایمان سے نہیں پھرا اور نہ میرا کوئی خیانت کرنے کا ارادہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے چند لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو قریش نے مکہ مکرمہ میں روک دیا ہے، اور میری قریش کے ساتھ کوئی قرابت داری نہیں ہے، اور آپ لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ قریش کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کروں تاکہ وہ میرے وہ لوگوں کو بچا لیں۔ بس اتنا میں نے چاہا کہ ان کو اطلاع دے کر ایک احسان کروں ان پر، تاکہ میرے جو لوگ وہاں پر روکے گئے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان سے سنا تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ یہ بات سچی کہہ رہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے خیانت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم کو کیا معلوم، یہ تو بدری صحابی ہے، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، تم کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں یوں فرما دیا کہ اب جو چاہو وہ عمل کرو، میں نے تمہاری پوری مغفرت کر دی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابی تیار ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں اور 2,000 صحابی بھی شامل ہوئے جو مدینہ منورہ کے اطراف میں جو قبائل بسے ہوئے تھے، جیسے غفار، جہینہ، مزینہ، اسلم، بنو سلیم وغیرہ، اس طرح کے جو قبائل بسے ہوئے تھے، ان کے 2,000 اور افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح سے 12,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف فوج کشی کی۔ مقام جحفہ میں جب پہنچے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے جحفہ، وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ کے چچا۔ وہ اسلام قبول کر کر آپ سے مدینہ منورہ آ کر ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ راستے میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پر 2 اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی غرض سے آ کر ملے۔ ایک تو ابو سفیان ابن الحارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔ اور ایک دوسرے صحابی تھے عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، آپ کی ازواج مطہرات میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کے بھائی تھے۔ یہ دونوں آ کر ملے، لیکن ان لوگ دونوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے شروع میں تو آپ نے اعراض کیا، قبول نہیں کیا. لیکن عبداللہ ابن ابی امیہ کیونکہ حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سے درخواست کی کہ آپ ہماری سفارش کر دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہماری طرف سے نرم ہو جائے اور آپ ہمیں معاف کر دیں. جب انہوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو معاف کر دیا اور دونوں کا اسلام قبول کیا، وہ بھی شامل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل چلتے رہے. آپ مدینہ منورہ سے 10 رمضان سن 8 ہجری کو روانہ ہوئے تھے. سن 8 ہجری رمضان مبارک کی 10 تاریخ کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے. مسلسل آپ 9 دن تک چلتے رہے، بیچ میں صرف نماز وغیرہ کے لیے رکتے تھے، باقی مسلسل سفر کرتے رہے. 9 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بالکل قریب ایک جگہ آتی ہے مر الظہران، تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ. وہاں پر آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر رک گئے رات کے وقت. یہ تقریباً 18 یا 19 رمضان کا واقعہ ہے. اس کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران پہنچے. آپ وہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت صحابہ کو کہا کہ ہر شخص اپنی آگ الگ سے سلگائے رات کے وقت. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ 10,000 چولہے اس رات کو جلائے گئے، یعنی بہت بڑی آگ جیسی اور روشنی جیسی ہو گئی اس علاقے میں. ایک خاص مقصد کے لیے آپ نے یہ کیا تھا. اور اس رات کی پہرے داری کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ تم پہرہ داری کا فریضہ انجام دو. رات کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں قریش کی فکر تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آ کر معافی مانگ لے میں اور امن و امان اپنے لیے طلب کر لے میں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خچر تھا ساتھ، اس کو لے کر رات کے وقت نکلے مر الظہران میں کہ بھئی یہاں کہیں کوئی شخص مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہوا نظر آوے تو میں اس کے ذریعے قریش کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران پہنچ چکے ہیں. آپ کے لیے مصلحت یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں آ کر آپ سے مل لو اور امان طلب کر لو، امن و امان طلب کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے وقت کسی شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ان کو 2 آدمیوں کے آپس میں گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی. اور اتفاقاً وہ 2 آدمی ابو سفیان ابن حرب تھے اور حضرت حکیم ابن حزام، اور تیسرے ایک شخص تھے بدیل ابن ورقا. یہ تینوں، ان کو اطلاع تو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن ان کو ایک خوف اور خطرہ تھا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو وہ رات کے وقت اطراف مکہ میں چکر لگاتے تھے لوگ. تو ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی فوج آ رہی ہو، یہاں سے کوئی فوج آ رہی ہو. تو اتفاقاً وہ وہیں پر ٹہل رہے تھے تینوں، اور ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے کہ یہ اتنی ساری روشنی جو نظر آ رہی ہے، اتنی ساری آگ رات کے وقت کون ہوگا یہ؟ تو بدیل ابن ورقا نے کہا کہ یہ تو خزاعہ ہے، بنو خزاعہ ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اتنی بڑی آگ جلاؤ. حضرت عباس نے آواز پہچان لی کہ یہ تو ابو سفیان ہے اور یہ حکیم ابن حزام ہے اور یہ بدیل ابن ورقا ہے. تو انہوں نے آواز دی کہ کہاں ٹہل رہے ہو یہاں پر، تم کو معلوم ہے یہ کس کا لشکر یہاں پر رکا ہوا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اب تو خیر نہیں ہے قریش کی، اتنا بڑا لشکر وہ یہاں پہنچ گیا. حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تم کو دیکھ لیا تو یہیں پر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو جاؤ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تم کو لے جا کر تمہارے لیے امن طلب کرتا ہوں. تو وہ ان کے ساتھ سوار ہو گئے, اپنی سواری چھوڑ دی. جب راستے میں سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں کھڑے تھے. کہا کون ہے؟ اور پہچان گئے, او ابو سفیان, یہ اللہ کا دشمن, یہ آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ اللہ نے اس پر قابو ہمیں دے دیا بغیر کسی مزاحمت کے. تو وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے گئے کہ ابو سفیان پکڑا گئے ہیں, آپ اجازت دو تو میں ابھی ان کی گردن مار دوں. انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی, اور جب بھی کوئی بھی فوجی کارروائی ہوتی تھی مکہ مکرمہ یا قریش کی طرف سے, تو اس کے کمانڈر یہی ہوتے تھے, ابو سفیان. تو ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت سے ان پر قابو ہم کو دے دیا ہے, تو یہاں پر ان کو ہم نمٹا دیں گے. حضرت عباس کو دھچکا ہوا کہ عمر جلدی سے لپک کر گئے نا, تو یہ کچھ معاملہ بگاڑ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اس خچر کو ایڑ لگائی اور دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گیا, اور جاتے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی تھی کہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے. اس سے پہلے حضرت عمر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اجازت مانگی, لیکن حضرت عباس نے جب بات رکھی تو آپ نے ان کی بات مان لی, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ان کو ابھی تو لے جاؤ اپنے خیمے میں, اور صبح ان کو لے کر آنا. صبح میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کہا کہ ہاں ابو سفیان, ابھی تک تمہارے دل میں تردد ہے اسلام کی حقانیت کے بارے میں, اور تمہارے دل میں کھٹک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ بار بار ابو سفیان کہتے تھے کہ نہیں, آپ تو بڑے بردبار ہیں, بڑے حلیم ہیں, بڑے نرم دل ہیں, بڑی مہربانی کرنے والے, اس طرح کے الفاظ بولتے جاتے تھے. حضرت عباس نے کہا کہ یہ ابھی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اشارہ کریں گے تو پھر اس کی گردن جانے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان جلدی سے اسلام قبول کر لینے. تو انہوں نے فوراً شہادتین پڑھ لی اور اسلام قبول کر لیا. صبح میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری کرنے کا حکم دیا, اور حضرت عباس کو کہا کہ ہم جس گھاٹی سے گزرے, آگے ایک تنگ گھاٹی آتی تھی, تنگ راستہ یعنی, تو حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو لے کر اس تنگ گھاٹی پر کھڑے ہو جانا, تاکہ ہمارا لشکر جب گزرے تو ان کے دل میں ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے. ایسا ہی ہوا, حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر اس گھاٹی پر کھڑے ہو گئے, اور جیسے ایک لشکر یا ایک جماعت گزرتی تو ابو سفیان پوچھتے کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ تو حضرت عباس کہتے یہ جوہینہ ہے. اوہ بہت بڑا لشکر ہے. پھر دوسری جماعت گزرتی تھی تو پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ غفار ہے. اب سب ہتھیار سے پورے لیس تھے. جو جماعتیں گزرتی تھی ان کے دل میں رعب بیٹھ جاتا تھا کہ بھئی ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اتنی زبردست تیاری کے ساتھ اور اتنے سارے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر آئے ہوئے ہیں. پھر اخیر میں ایک بہت بڑا لشکر آیا جن کے ساتھ سبز جھنڈا تھا. تو ابو سفیان نے کہا اب یہ لشکر کون سا آ رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے بیچ میں آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ابو سفیان کو مسکرا کر دیکھا تو حضرت عباس نے فوراً آگے رہ کر کہا کہ یا رسول اللہ, ابو سفیان اعزاز پسند ہے, یعنی ان کو اپنا اعزاز کرنا پسند ہے اور اپنے بارے میں وہ فخر تفاخر کرنا پسند کرتے ہیں, اس لیے آپ ان کو کوئی اعزاز عطا فرمائیں. تو کہا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں اعلان کر دو کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ہے, جو بھی حرم شریف میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے, جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے کیواڑ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے, اور جو اپنے ہتھیار پھینک دے گا اس کے لیے بھی امان ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز عطا کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے, بہت خوش ہو گئے. تو جلدی سے وہ دوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچے اور اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بہت قریب جب پہنچے، تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جب پہنچے، ذی طوا ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک جماعت کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یوں فرمایا کہ تم مکہ مکرمہ میں شمالی جانب سے داخل ہو، یعنی مکہ مکرمہ کی بالائی حصے سے، اس جگہ سے حجون پہاڑی آتی ہے جس کے دامن میں آج جنت المعلا ہے، اس جانب سے تم داخل ہو، اور آگے جا کر ایک جگہ پر رک جانا، وہاں پر جھنڈا جو ساتھ ہے وہ گاڑ دینا، اور میرے لیے قبہ نصب کر دینا، ایک خیمہ یعنی لگا دینا، جب تک میں نہیں آؤں وہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ ایک جماعت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام کی قیادت میں بھیجا۔ خالد بن الولید کو ایک دوسری جماعت کے ساتھ بھیجا کہ تم یمن کی جانب سے داخل ہو، یعنی جنوب کی جانب سے، وہاں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو، اور آپ کو معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو حضرت خالد کو کہا تھا کہ دیکھو کسی کے ساتھ لڑنا بھڑنا نہیں، ہاں کوئی تمہارے ساتھ مقابلے پر اتر جاؤ تو پھر اس سے نپٹ لینا۔ اور ہوا یہ کہ ابو سفیان نے جو اعلان کیا تھا تو اکثر اہل مکہ امن کے طالب ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، بہت سے لوگ نے مکہ اپنے حرم شریف میں پناہ لے لی، بہت سے لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے، لیکن چند اوباش قسم کے لوگ تھے، نوجوان قسم کے، جیسے صفوان ابن امیہ، عکرمۃ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمر جو نمائندہ بن کر آئے تھے اس وقت صلح الحدیبیہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن و امان میں داخل ہونا نہیں چاہتے، ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ چند اوباش ایک پہاڑی مکہ مکرمہ کے قریب خندمہ، اس کے دامن میں جمع ہو گئے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر ہتھیار جمع کریں گے اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اتفاقاً حضرت خالد بن ولید کی جو گزرگاہ تھی، جو راستہ تھا، وہ ایک خندمہ کے پاس سے گزرے، وہاں سے جب گزرے تو ان لوگوں نے تیر برسائے، یہ جو اوباش قسم کے لوگ تھے نا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ انہوں نے ابتدا کی ہے تو انہوں نے بھی مقابلہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق 12 آدمی کو مار دیا اسی وقت، اور ایک روایت کے مطابق 24 آدمی کو مار دیا حضرت خالد بن ولید نے، اور صحابہ میں سے صرف 2 شہید ہوئے تھے، بس صرف یہی مزاحمت ہوئی، اور خالد بن ولید آگے مکہ مکرمہ میں یمن کی جانب سے یعنی جنوبی جانب سے داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا کہ صفا پہاڑی پر سب کو جمع ہونا ہے۔ یہ تو دوسرا دستہ تھا یا دوسری جماعت۔ تیسری جماعت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے بھیجی، اور ان کو کہا کہ تم مکہ مکرمہ میں مشرقی جانب سے داخل ہونا، یعنی اجیاد کی طرف سے، اجیاد کی طرف سے جو راستہ صفا کی طرف آتا ہے وہاں سے داخل ہونا اور صفا میں ملنا۔ اور چوتھا دستہ جو تھا وہ قیس ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا، ان کو کہا کہ تم مغربی جانب سے، یعنی آج کل جو باب العمرہ کہا جاتا ہے اس کی جانب سے جبل قعیقعان، ایک پہاڑ تھا قعیقعان، اس کی جانب سے داخل ہونا۔ تو یہ چاروں لشکر صفا پر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھ کر حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ جو جماعت تھی ان کے ساتھ جڑ گئے، اور آپ اس طرف سے داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے داخل ہوئے نا، بیچ میں صفا مروہ آتا ہے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بھی آتا ہے اسی راستے میں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال رہے اس مکان میں شادی کے بعد، اور اسی طرف سے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ بھی آتا ہے۔ تو آپ نے یہ جانب اختیار کیا کہ مکہ مکرمہ میں اس جانب سے داخل ہو جہاں سے دروازہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، سب سے پہلے حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا،
اس سفر میں آپ نے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا، تو آپ نے طواف کیا اور اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد اور کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر جو بت تھے ان کو لاٹھی مار مار کر سب توڑے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جب اشارہ کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی یا لاٹھی تھی، جب بت کی طرف اشارہ کر دے تو وہ گر جاتا تھا خود بخود اور ٹوٹ جاتا تھا، اور آپ یہ آیت پڑھتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے۔ اس طرح سے 360 جو بت تھے سب کو آپ نے توڑ دیا۔ اتفاقاً اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کی چابی منگوائی۔ اس زمانے میں چابی جن شخص کے پاس تھی ان کا نام تھا عثمان ابن طلحہ بنو شیبہ، ایک خاندان تھا، ان کے ایک فرد ہیں عثمان ابن طلحہ، ان کے پاس یہ چابی تھی، تو ان سے چابی منگوائی، کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو خطاب کیا کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو سب نے کہا کہ اخ کریم ابن اخ کریم، آپ بہت فضل و کرم کرنے والے بھائی ہیں اور بڑے مہربان اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ ہمارے ساتھ، ہم کو یقین ہے کہ آپ اچھا معاملہ کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، کہ تمہارے ساتھ آج کوئی قسم کی سرزنش ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوا وہ بھول جاؤ، سب معاف۔ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، یہ اعلان کر دیا، سب کے لیے امن و امان کا اعلان کر دیا۔ پھر نماز کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگے تو اتفاقاً کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں حضرت ابو سفیان جو اسلام لا چکے تھے اور ان کے ساتھ حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حکیم ابن حزام نے حضرت بلال کے اذان سنی نا، ایک منٹ، ابو سفیان کے ساتھ عتاب ابن اسید اور حارث بن ہشام مخزومی، یہ دو بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان ابن حرب جو اسلام لا چکے تھے اور ان کے ساتھ عتاب ابن اسید اور حارث ابن ہشام مخزومی، یہ دو صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب ابن اسید نے جب اذان سنی نے تو کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے میرا والد اسید کہ اس نے آج یہ دن نہیں دیکھا، ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی اذان سن کر۔ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے عتاب ابن اسید، کہ میرا باپ اسید کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس نے یہ بلال کی اذان نہیں سنی، ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی۔ اور حارث ابن ہشام نے کہا کہ اگر یہ نبی برحق ہے اور اس کی نشانی مجھے معلوم ہو گئی تو میں فوراً اسلام قبول کر لوں گا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان تم کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ واللہ اگر آج میں کوئی لفظ بھی بولوں گا نا تو یہاں جو کنکر پڑے ہیں نا یہ بھی حضور کو میری اطلاع دے دیں گے، تو میں کچھ نہیں بول سکتا، اور اگر تم لوگ نہیں مانتے تو میرے ساتھ چلو۔ تو ابو سفیان ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھ کر دور سے دیکھا تو آپ مسکرائے اور کہا کہ جو باتیں تم لوگ کر رہے تھے اس کی مجھے اطلاع ہو چکی ہے، تم چاہو تو میں بتا دوں۔ اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عتاب تم نے یوں کہا، حارث تم نے یوں کہا، ابو سفیان تم نے یوں کہا۔ یہ سن کر وہ دونوں حیران ہو گئے اور دونوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ ہمارے درمیان تو کوئی تیسرا یا چوتھا شخص تو تھا نہیں، ضروری اللہ کے نبی ہیں کہ اتنی جلدی، ابھی تو ہماری بات ہوئی
اور ہم اٹھ کر ان کے پاس آئے اور اس سے پہلے ان کو اطلاع ہو گئے، ضرور اللہ کے نبی ہیں۔ اس طرح سے ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو امان دے دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ 9 شخص ایسے ہیں کہ وہ اگر کعبۃ اللہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا، ان کے لیے کوئی قسم کا امان نہیں ہے۔ اس میں ایک شخص کا نام تھا عبد العزیٰ ابن خطل، اور ایک شخص کا نام تھا مقیس ابن صبابہ، اور حارث ابن نفیل، اور چند باندیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور مسلمانوں کے بارے میں بہت برے قسم کے اشعار گایا کرتی تھی، بے حیائی کے اشعار گایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی قتل کر دینا۔ اس طرح سے 9 افراد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کعبۃ اللہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے بھی مل جائے تو ان کا کام تمام کر دینا۔ ان میں سے 4 مارے گئے، اسی حالت میں پائے گئے، اور اسی وقت صحابہ نے ان کو قتل کر دیا۔ عبد العزیٰ بن خطل کو مار دیا گیا، مقیس بن صبابہ کو مار دیا گیا، حارث بن نفیل، اور ایک عبد العزیٰ بن خطل کی باندی تھی اس کو بھی مار دیا۔ اور دوسری ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جب دیکھا کہ ایک کا کام تمام ہو گیا تو فوراً اس نے امان طلب کیا کہ مجھے امان دے دو، تو صحابہ نے اس کو امان دے دیا، اور باقی جو تھے وہ بھاگ گئے، جس میں عکرمۃ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ تھے، یہ بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی جو اسلام لا چکی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان کے لیے امان طلب کی اور کہا کہ آپ ان کو امن دے دیجئے، میں ان کو سمجھا کر لے کر آؤں گے، وہ انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کے ساتھ بھی ہوا، وہ آئے، ان لوگ دونوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 19 دن مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، یعنی تقریباً 10 شوال تک۔ یہ واقعہ تقریباً 19 رمضان کا ہے، فتح مکہ کا واقعہ، یا 20 رمضان۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک رہے، اور اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ دین کا کام کیا، بہت سارے احکام نئے اسلام لانے والوں کو سمجھائے، بہت سارے غلط جو معاملات ہو رہے تھے ان کے بارے میں اسلام کا صحیح موقف بیان کیا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بیعت بھی کیا صفا کی پہاڑی پر، جس میں بیعت النساء ایک خاص بیعت ہوئی، اس میں ہند ابن عتبہ، ابو سفیان کی بیوی بھی شامل تھے بیعت کرنے والوں میں، اور اس کا نام ہے ہند ابن عتبہ۔ بہت سے لوگ ہندا بولتے ہیں، ہندا نہیں، اس کا نام ہند ہے، اخیر میں ہاں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگوں سے بیعت بھی آپ نے لی، اور پھر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشہور جو بت تھے اطراف مکہ میں، ان کو توڑنے کے لیے بھی لشکر بھیجے، جس میں ایک عزا نامی ایک بت تھا، سواع نامی ایک بت تھا، اور منات۔ یہ 3 بہت بڑے بڑے بت تھے جن کی طرف بہت سارے قبائل عرب باقاعدہ حج کی نیت سے جاتے تھے، زیارت کی نیت سے جاتے تھے، اور ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ تو ان کو بھی توڑوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ کام جب مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دوران انصار مدینہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب مکہ تو فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں پہنچ گئے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہیں پر قیام کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ مماتی و محیای معکم، کہ اب بقیہ زندگی اور میری موت تمہارے درمیانی ہوگی، تمہارا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ یہ ہے فتح مکہ کا واقعہ، واللہ اعلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمربينا ولمتعلقينا ولمحسنينا وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر عبادك المؤمنين المظلومين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.